हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं कविता की कहानियों में सआदत हसन मंटो की कहानी बांझ। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कहानी को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से इस चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी, सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बांझ। मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक 2 बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें समुंदर की उन दराज लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं, जो साहिल के बेंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तहें मालूम होती थीं। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के उस तरफ पहला बेंच छोड़कर, जिस पर एक आदमी चंपी वाले से अपने सर की मालिश करा रहा था, दूसरे बेंच पर बैठा था और हद नजर तक फैले हुए समुंदर को देख रहा था। दूर, बहुत दूर, जहां समुंदर और आसमान घुल मिल रहे थे, बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि बहुत बड़ा गदले रंग का कालीन है जिसे इधर से उधर समेटा जा रहा है। साहिल के सब कुमकुमे रोशन थे, जिनका अक्स किनारे के लर्जा पानी पर कपकपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह जगह रेंग रहा था। मेरे पास पथरीली दीवार के नीचे कई कश्तियों के लपेटे हुए बादबान और बांस हौले हौले हरकत कर रहे थे। समुंदर की लहरें और तमाशाइयों की आवाज एक गुनगुनाहट बनकर फिजा में घुली हुई थी। कभी कभी किसी आने या जाने वाली मोटर के हॉर्न की आवाज बुलंद होती और यूं मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने जोर से की है। ऐसे माहौल में सिगरेट पीने का बहुत मजा आता है। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली, मगर माचिस न मिली। जाने कहां भूल आया था। सिगरेट की डिबिया वापस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा, माचिस लीजिएगा। मैंने मुड़कर देखा। बेंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था। यूं तो बंबई के आम बाशिंदों का रंग जर्द होता है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी बड़ी इनायत है, उसने जवाब दिया। आप सिगरेट सुलगा लीजिए, मुझे जाना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसके लहजे से इस बात का पता चलता था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही उसे कहीं जाना है। आप कहेंगे कि लहजे से ऐसी बातों का किस तरह पता चल सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ। चुनांचे मैंने एक बार फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, तशरीफ रखिए। और ये कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। शौक फरमाइए। उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और जवाब दिया, शुक्रिया, मैं सिर्फ ब्रांड पिया करता हूं। आप माने ना माने, मगर मैं कसमियां कहता हूं कि इस बार उसने फिर झूठ बोला। इस मर्तबा फिर उसके लहजे ने चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए कि मैंने अपने दिल में कसद कर लिया था कि उसे जरूर अपने पास बिठाऊंगा और अपना सिगरेट पिलवाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें मुश्किल की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उसके 2 जुमलों ने ही मुझे बता दिया था कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और सिगरेट पिए,
लेकिन उसी वक्त उसके दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ था कि मेरे पास न बैठे और मेरा सिगरेट न पिए। चुनांचे हाँ और ना का ये तजादुम उसके लहजे में साफ तौर पर मुझे नजर आया था। आप यकीन जानिए कि उसका वजूद भी होने और ना होने के बीच में लटका हुआ था। उसका चेहरा, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, बेहद पीला था। उस पर उसकी नाक, आंखों और मुंह के खुतूत इस कदर मध्यम थे जैसे किसी ने तस्वीर बनाई है और उसको पानी से धो डाला है। कभी कभी उसकी तरफ देखते देखते उसके होंठ उभर से आते, लेकिन फिर राख में लिपटी हुई चिंगारी के मानिंद सो जाते। उसके चेहरे के दूसरे खुतूत का भी यही हाल था। आंखें गंदले पानी की दो बड़ी बड़ी बूंदें थीं, जिन पर उसकी छोरी पलकें झुकी हुई थीं। बाल काले थे, मगर उनकी स्याही जले हुए कागज के मानिंद थी, जिनमें भोसलापन होता है। करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वो बिल्कुल चपटी मालूम होती थी, क्योंकि जैसा कि मैं इससे पेशतर बयान कर चुका हूँ, उसके चेहरे के खुतूत बिल्कुल ही मध्यम थे। उसका कद आम लोगों जितना था, यानी ना छोटा ना बड़ा। अलबत्ता जब वो एक खास अंदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड़ के खड़ा होता, तो उसके कद में नुमायां फर्क पैदा हो जाता। इस तरह जबकि वो एकदम खड़ा होता तो उसका कद जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाई देता। कपड़े उसके खस्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे। कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरते इस्तेमाल के बाइस घिस गए थे और फूसड़े निकल आए थे। कॉलर खुला था और कमीज बस एक और धुलाई की मार थी। मगर इन कपड़ों में भी वो खुद को एक बावकार अंदाज में पेश करने की सही कर रहा था। मैं सही कर रहा था इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके सारे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी और मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि वो अपने आप को मेरी निगाहों से ओझल रखना चाहता है। मैं उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगाकर उसकी तरफ डिबिया बढ़ा दी। शौक फरमाइए, ये मैंने कुछ इस तरीके से कहा और फौरन माचिस सुलगाकर इस अंदाज से पेश की कि वो सब कुछ भूल गया। उसने डिबिया में से सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और उसे सुलगाकर पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन एकाएक ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह से सिगरेट निकालकर मसनूई खांसी के आसार हलक में पैदा करते हुए उसने कहा, कैवेंडर, मुझे रास नहीं आते। इसका तंबाकू बहुत तेज है। मेरे गले में फौरन खराशें पैदा हो जाती हैं। मैंने उससे पूछा, आप कौन सा सिगरेट पसंद करते हैं? उसने तुतलाकर जवाब दिया, मैं दरअसल सिगरेट बहुत कम पीता हूँ क्योंकि डॉक्टर अरोकर ने मना कर रखा है। वैसे मैं 3 फालू पीता हूँ जिनका तंबाकू तेज नहीं होता। उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया वो बंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी फीस 10 रुपए है और जिन सिगरेटों का उसने हवाला दिया उसके मुतालिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं। उसने एक ही सांस में 2 झूठ बोले जो मुझे हजम न हुए, मगर मैं खामोश रहा। हालांकि सच अर्ज करता हूँ, उस वक्त मेरे दिल में यही ख्वाहिश चुटकियां ले रही थी कि उसका गलाफ उतार दूं और उसकी दरोगोई को बेनकाब कर दूं और उसे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूं कि वो मुझसे माफी मांगे। मगर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस फैसले पर पहुंचा कि उसने जो कुछ कहा है उसका जज्ब बनकर रह गया है। झूठ बोलकर चेहरे पर जो एक सुर्खी सी दौड़ जाया करती है मुझे नजर न आई, बल्कि मैंने ये देखा कि वो जो कुछ कह चुका है
اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اس کے جھوٹ میں اس قدر اخلاص تھا، یعنی اس نے اتنے پرخلوص طریقے سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی میزان احساس میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خیر، اس قصے کو چھوڑیے، ایسی باریکیاں میں آپ کو بتانے لگوں تو صفحوں کے صفحے کالے ہو جائیں گے اور افسانہ بہت خشک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اس کو راہ پر لگایا اور ایک اور سگریٹ پیش کر کے سمندر کے دل فریب منظر کی بات چھیڑ دی۔ چونکہ افسانہ نگار ہوں، اس لیے کچھ اس دلچسپ طریقے پر اس کو سمندر، اپولو بندر اور وہاں آنے جانے والے تماشائیوں کے بارے میں چند باتیں سنائیں کہ 6 سگریٹ پینے پر بھی اس کے حلق میں کھرکھراہٹ پیدا نہ ہوئی۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ مسٹر ہیں، میں آپ کے کئی افسانے پڑھ چکا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، واللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ ہاں، خوب یاد آیا، ابھی حال ہی میں آپ کا ایک افسانہ میں نے پڑھا ہے، عنوان بھول گیا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک لڑکی پیش کی ہے جو کسی مرد سے محبت کرتی تھی، مگر وہ اسے دھوکہ دے گیا۔ اس لڑکی سے ایک اور مرد بھی محبت کرتا تھا جو افسانہ سناتا ہے۔ جب اس لڑکی کی افتاد کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے، زندہ رہو، ان چند گھڑیوں کی یاد میں اپنی زندگی کی بنیادیں کھڑی کرو جو تم نے اس کی محبت میں گزاری ہیں، اس مسرت کی یاد میں جو تم نے چند لمحات کے لیے حاصل کی تھی۔ مجھے اصل عبارت یاد نہیں، لیکن مجھے بتائیے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ وہ آدمی آپ تو نہیں تھے، مگر کیا آپ ہی نے اس سے کوٹھے پر ملاقات کی تھی اور اس کی تھکی ہوئی جوانی کو اونگتی ہوئی چاندنی میں چھوڑ کر نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے آئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ مگر مجھے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، اپنے دل کا حال کون بتاتا ہے؟ اس پر میں نے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی ملاقات میں سب کچھ پوچھ لینا اور سب کچھ بتا دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جوش جو گفتگو کرتے وقت اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، مگر کیا پتا ہے کہ آپ سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو؟ اس پر میں نے کہا، اس میں شک نہیں، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لیکن ہماری ایک نہیں بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ بیکار آدمی ہوں، یعنی افسانہ نگار، شام کو ہر روز اسی وقت، بشرطے کہ بیمار نہ ہو جاؤں، آپ مجھے ہمیشہ اسی جگہ پر پائیں گے۔ یہاں بے شمار لڑکیاں سیر کو آتی ہیں، اور میں اس لیے آتا ہوں کہ خود کو کسی کی محبت میں گرفتار کر سکوں۔ محبت بری چیز نہیں ہے۔ محبت اس نے اس سے آگے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا، اور جلتی ہوئی رسی کی طرح آخری بل کھا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ازراہ مذاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر کسی عورت پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، جب دونوں وقت آپس میں مل رہے ہوں۔ نیم تاریکی میں بجلی کے کمکمے قطار در قطار آنکھیں جھپکانا شروع کر دیں، ہوا میں خنکی پیدا ہو جائے
اور فضا پر ایک افسانوی کیفیت سی چھا جائے تو کسی اجنبی عورت کی قربت کی ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے، ایک ایسی جس کا احساس تحت شعور میں چھپا رہتا ہے۔ خدا معلوم اس نے کس افسانے کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا، مگر سب افسانے یاد نہیں، اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں جو رومانی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کم عورتوں سے ملا ہوں۔ وہ افسانے جو میں نے عورتوں کے متعلق لکھے ہیں یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے گئے ہیں یا محض دماغی عیاشی کے لیے۔ میرے ایسے افسانوں میں چونکہ خلوص نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے متعلق غور نہیں کیا۔ ایک خاص طبقے کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کے متعلق میں نے چند افسانے لکھے ہیں، مگر وہ رومان نہیں ہیں۔ اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجے کا رومان تھا جو میں نے اپنے چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا۔ لیکن میں نے تو اپنا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ اور کہوں۔ چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا، محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں ہو یا سائبیریا کے یخبستہ میدانوں میں، سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں، امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں، محبت خوبصورت کرے یا بدصورت بد کردار کرے یا نیکوکار، محبت محبت ہی رہتی ہے۔ اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ہی ایک سی چلی آ رہی ہے، اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ سیدہ بیگم ہسپتال میں بچہ جنے اور راج کماری جنگل میں، غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کر دے اور نٹور لال کے دل میں کوئی رانی۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت کے پہلے جنم لے۔ بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عورتوں کا حمل گر جاتا ہے، اسی طرح محبت بھی گر جاتی ہے۔ بعض دفعہ بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا۔ نہیں، یہ خواہش ان کے دل میں موجود رہتی ہے، مگر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ محبت کر سکیں۔ جس طرح عورت اپنے جسمانی نقائص کی باعث بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح یہ لوگ چند روحانی نقائص کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے جا رہا تھا۔ لیکن جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سمندر کے اس پار خلا میں دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب دور سے کسی موٹر کا ہارن بجا تو وہ چونکا اور خالی اس ذہن ہو کر کہنے لگا، جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس سے پوچھوں، درست فرمایا ہے؟ اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ لیکن میں خاموش رہا اور اس کو موقع دیا کہ اپنے وزنی خیالات دماغ سے جھٹک دے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، لیکن خیر چھوڑیے اس قصے کو۔
مجھے اپنی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی میری باتیں سنتا چلا جائے، چنانچہ میں نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض آدمی بھی محبت کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں محبت کرنے کی خواہش تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بانجھپن کا باعث روحانی نقائص ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا، جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ تبدیلی اس کے اندر اتنی جلدی پیدا ہوئی کہ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، ارے ارے ارے، آپ خیریت تو ہے؟ آپ بیمار ہیں؟ نہیں تو۔ اس کی پریشانی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے جواب دیا، اس وقت آپ کو جو کوئی بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ کا رنگ خوفناک طور پر زرد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی میرے دل میں معمولی سا درد پیدا ہو جایا کرتا ہے، شاید وہی ہو۔ میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، کیونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری بات غور سے سن سکتا۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہنا شروع کیا، ہاں، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھ ہوتے ہیں۔ میں ایسے آدمیوں کے جذبات اور ان کی اندرونی کیفیات کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اس بانجھ عورت کا تصور کرتا ہوں جو صرف ایک بیٹا یا بیٹی حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہے، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے، اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو ٹونے ٹوٹکوں میں اپنا گوہر مقصود ڈھونڈتی ہے، شمشانوں سے راکھ لاتی ہے، کئی راتیں جاگ کر سادھوؤں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتی ہے، منتیں مانتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے، تو میں خیال کرتا ہوں کہ اس آدمی کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو محبت کے معاملے میں بانجھ ہو۔ ایسے لوگ واقعی ہمدردی کے قابل ہیں۔ مجھے اندھوں پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا ان لوگوں پر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تھوک نگل کر دفعتاً اٹھ کھڑا ہوا اور پرلی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اوہ، بہت دیر ہو گئی، مجھے ضروری کام کے لیے جانا تھا، اور یہاں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر، لیکن میری طرف دیکھے بغیر، اس نے اب رخصت چاہتا ہوں کہا اور چل دیا۔ دوسری مرتبہ اس سے میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہی ہوئی۔ میں سیر کا عادی نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہر شام اپولو بندر پر جانا میرا دستور ہو گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب مجھے آگرہ کے ایک شاعر نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے نہایت ہی حریصانہ طور پر اپولو بندر اور وہاں جمع ہونے والی پریوں کا ذکر کیا، اور مجھے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت کہا کہ میں بمبئی میں ہوں، تو اپولو بندر سے میری دلچسپی ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ اب جب کبھی بھی کوئی مجھے اپولو بندر جانے کو کہتا ہے تو مجھے آگرے کے شاعر کا وہ خط یاد آ جاتا ہے اور میری طبیعت متلا جاتی ہے۔ لیکن میں اس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں جب خط مجھے نہیں ملا تھا، اور میں ہر روز جا کر
शाम को अपोलो बंदर के उस बेंच पर बैठा करता था जिसके उस तरफ कई आदमी चंपी वालों से अपनी खोपड़ियों की मरम्मत कराते रहते हैं। दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं था। अक्टूबर की गर्मी में कमी वाकई नहीं हुई थी। हवा चल रही थी थके हुए मुसाफिर की तरह। सैर करने वालों का हुजूम ज्यादा था। मेरे पीछे मोटरें ही मोटरें खड़ी थीं। बेंच भी सब के सब पूरे थे। जहां मैं बैठा करता था वहां दो बातूनी, एक गुजराती और एक पारसी, ना जाने कब के जमे हुए थे। दोनों गुजराती बोलते थे मगर मुख्तलिफ लबो लहजा से। पारसी की आवाज में दो सुर थे। वो कभी बारीक सुर में बात करता था, कभी मोटे सुर में। जब दोनों तेजी से बोलना शुरू कर देते तो ऐसा मालूम होता जैसे तोता मैना की लड़ाई हो रही है। मैं उनकी बेवजह की गुफ्तगू से तंग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रुख करने ही वाला था कि सामने से मुझे वो आता दिखाई दिया। मुझे उसका नाम नहीं मालूम था, इसलिए मैं उसे पुकार न सका। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें साकिन हो गईं, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कोई बेंच खाली नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा, आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। चलिए सामने रेस्तरां में बैठते हैं, यहाँ कोई बेंच खाली नहीं है। उसने रस्मी तौर पर चंद बातें की और मेरे साथ हो लिया। चंद गजों का फासला तय करने के बाद हम दोनों रेस्तरां में बेत की कुर्सियों पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर देकर मैंने उसकी तरफ सिगरेटों का टिन बढ़ा दिया। इत्तेफाक की बात है, मैंने उसी रोज 10 रुपए देकर डॉक्टर अरोलकर से मशवरा लिया था और उसने मुझसे कहा था कि अव्वल तो सिगरेट पीना बंद कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अच्छे सिगरेट पिया करो। मिसाल के तौर पर 555। चुनांचे मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये टिन उसी शाम खरीदा था। उसने डिब्बे की तरफ गौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाईं। कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। मैं हंस पड़ा। आप ये न समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर ये सिगरेट पीना शुरू किए हैं। इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चुनांचे उसने मुझसे कहा कि ये सिगरेट पिया करो, लेकिन बहुत कम। मैंने ये कहते हुए उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी ये बातें नागवार मालूम हुई हैं। चुनांचे मैंने फौरन जेब से वो नुस्खा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे लिख कर दिया था। ये कागज मेज पर मैंने उसके सामने रख दिया। ये इबारत मुझसे पढ़ी तो नहीं जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन का सारा खानदान इस नुस्खे में जमा कर दिया है। उस कागज को, जिस पर उभरे हुए काले हुरूफ में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता दर्ज था और तारीख भी लिखी हुई थी, उसने चोर निगाहों से देखा और वो इस्तिराब जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था फौरन दूर हो गया। चुनांचे उसने मुस्कुराकर कहा, क्या वजह है कि अक्सर लिखने वालों के अंदर विटामिन्स खत्म हो जाती हैं? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता। काम ज्यादा करते हैं लेकिन उजरत बहुत कम मिलती है। इसके बाद चाय आ गई और दूसरी बातें शुरू हो गई। पहली मुलाकात और इस मुलाकात में गालबियन 2.5 महीने का फासला था। उसके चेहरे का रंग पहले से ज्यादा पीला था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पैदा हो रहे थे। उसे गालबियन कोई तकलीफ थी,
جس کا احساس اسے ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ باتیں کرتے وقت بعض اوقات وہ ٹھہر جاتا اور اس کے ہونٹوں میں سے غیر ارادی طور پر آہ نکل جاتی۔ اگر ہنسنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے ہونٹوں میں زندگی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے اچانک طور پر پوچھا، آپ اداس کیوں ہیں؟ اداس؟ ایک فیکی سی مسکراہٹ جو ان مرنے والوں کے لبوں پر پیدا ہوا کرتی ہے جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موت سے خائف نہیں، اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ میں اداس نہیں ہوں، آپ کی طبیعت اداس ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے کی پیالی خالی کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، تو میں اجازت چاہتا ہوں، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے نہیں جانا ہے، مگر میں نے اسے نہ روکا اور جانے دیا۔ اس دفعہ پھر اس کا نام دریافت نہ کر سکا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ ذہنی اور روحانی طور پر بے حد پریشان تھا۔ وہ اداس تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اداسی اس کی رگ و رشے میں سرایت کر چکی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اداسی کا دوسروں کو علم ہو۔ وہ دو زندگیاں بسر کرنا چاہتا تھا، ایک وہ جو حقیقت تھی اور ایک وہ جس کی تکلیف میں وہ ہر گھڑی ہر لمحہ مصروف رہتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی کے یہ دونوں پہلو ناکام تھے۔ کیوں؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس سے تیسری مرتبہ میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی۔ اس دفعہ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی، لیکن گھر پر اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر چند لمحات کے لیے اداسی چھا گئی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا اور اس نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور باتونی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی ترس آ گیا۔ وہ ایک موت جیسی یقینی حقیقت کو جھٹلاتا رہا تھا، اور مزہ یہ ہے کہ اس خود فریبی سے کبھی کبھی وہ مطمئن بھی نظر آتا تھا۔ باتوں کے دوران میں اس کی نظر میرے میز پر پڑی۔ شیشے کے فریم میں اس کو ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ اٹھ کر اس نے تصویر کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی اجازت سے یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بسط شوق۔ اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جی نہیں، ایک زمانہ ہوا اس سے محبت کرنے کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی محبت میرے دل میں پیدا ہو بھی گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ اس کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اور میں نہیں، بلکہ وہ بیاتی گئی۔ یہ تصویر میری پہلی محبت کی یادگار ہے، جو اچھی طرح پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ یہ آپ کی محبت کی یادگار ہے۔ اس کے بعد تو آپ نے اور بھی بہت سی رومان لڑائے ہوں گے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یعنی آپ کی زندگی میں تو کئی ایسی نامکمل اور مکمل محبتیں موجود ہوں گی۔ میں کہنے ہی والا تھا کہ جی نہیں، خاکسار بھی محبت کے معاملے میں آپ جیسا بنجر ہے، مگر جانے کیوں کہتا کہتا رک گیا اور خواہ مخواہ جھوٹ بول دیا۔ جی ہاں، ایسے سلسلے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی کتاب زندگی بھی تو ایسے واقعات سے بھرپور ہوگی۔ وہ کچھ نہ بولا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگا آیا ہے۔ دیر تک جب وہ اپنے خیالات میں غرق رہا اور میں اس کی خاموشی سے اداس ہونے لگا
تو میں نے کہا, جی حضرت, آپ کن خیالات میں کھو گئے؟ وہ چونک پڑا. میں نہیں, کچھ نہیں, میں ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا. میں نے پوچھا, کوئی بیتی کہانی یاد آ گئی, کوئی بچھڑا ہوا سپنا مل گیا, یا کوئی پرانے زخم ہرے ہو گئے؟ زخم, پرانے زخم, کئی زخم نہیں ہیں, صرف ایک ہی ہے, بہت گہرا, بہت کاری. اور زخم میں چاہتا بھی نہیں, ایک ہی زخم کافی ہے. یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کمرے میں ٹہلنے کی کوشش کرنے لگا. کیونکہ اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں کرسیاں, میز اور چارپائی سب کچھ پڑا تھا, ٹہلنے کے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں. میز کے پاس اسے رکنا پڑا. تصویر کو اب کی دفعہ گہری نظروں سے دیکھا اور کہا, اس میں اور اس میں کتنی مشابہت ہے, مگر اس کے چہرے پر ایسی شوخی نہیں تھی. اس کی آنکھیں بڑی تھیں, مگر ان آنکھوں کی طرح ان میں شرارت نہیں تھی. وہ فکر مند آنکھیں تھیں, ایسی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے سرد آہ بھری اور کرسی پر بیٹھ گیا. موت بالکل ناقابل فہم چیز ہے, خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ جوانی میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے علاوہ ایک طاقت اور بھی ہے جو بڑی حاسد ہے, جو کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی. مگر چھوڑیے اس قصے کو. میں نے اس سے کہا, نہیں, آپ سناتے جائیے, لیکن اگر آپ ایسا مناسب سمجھیں. سچ پوچھئے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کبھی محبت کی ہی نہ ہوگی. یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں؟ اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہوگی. یہ کہہ کر اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. میں نے اگر محبت نہیں کی تو یہ دکھ میرے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے اگر محبت نہیں کی تو میری زندگی کو یہ روگ کہاں سے چمٹ گیا؟ میں روز بروز موم کی طرح کیوں پگھلتا جا رہا ہوں؟ بظاہر یہ تمام سوال وہ مجھ سے کر رہا تھا، مگر دراصل وہ سب کچھ اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا تھا. میں نے کہا, میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوں گے، مگر آپ نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں اداس نہیں ہوں اور مجھے کوئی روگ نہیں ہے. کسی کے دل کا حال جاننا آسان بات نہیں ہے. آپ کی اداسی کی اور بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، مگر جب تک آپ مجھے خود نہ بتائیں میں کسی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو یقیناً بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے. ہمدردی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمدردی اسے واپس نہیں لا سکتی. اس عورت کو موت کی گہرائیوں سے نکال کر میرے حوالے نہیں کر سکتی جس سے مجھے پیار تھا. آپ نے محبت نہیں کی، مجھے یقین ہے آپ نے محبت نہیں کی، اس لیے کہ اس کی ناکامی نے آپ پر کوئی داغ نہیں چھوڑا. میری طرف دیکھیے. یہ کہہ کر اس نے خود اپنے آپ کو دیکھا. کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں میری محبت کے نقش موجود نہ ہوں. میرا وجود خود اس محبت کی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ ہے. میں آپ کو یہ داستان کیسے سناؤں اور کیوں سناؤں جبکہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکیں گے. کسی کا یہ کہہ دینا کہ میری ماں مر گئی ہے آپ کے دل پر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو موت نے بیٹے پر کیا تھا. میری داستان محبت آپ کو کسی کو بھی بالکل معمولی معلوم ہوگی،
مگر مجھ پر جو اثر ہوا ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت میں نے کی ہے اور سب کچھ صرف مجھی پر گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے حلق میں تلخی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ بار بار تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ آپ کو دھوکہ دے گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یا کچھ اور حالات تھے؟ دھوکہ؟ وہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، خدا کے لیے دھوکہ نہ کہی۔ وہ عورت نہیں، فرشتہ تھی، مگر برا ہو اس موت کا جو ہمیں خوش نہ دیکھ سکی اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پروں میں سمیٹ کر لے گئی۔ آپ نے میرے دل پر خراشیں پیدا کر دی ہیں۔ سنیے، میں آپ کو دردناک داستان کا کچھ قصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی جس زمانے میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد عیاشیوں میں برباد کر چکا تھا، میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ پھر بمبئی چھوڑ کر میں لکھنؤ چلا آیا۔ اپنی موٹر چونکہ میرے پاس ہوا کرتی تھی، اس لیے میں صرف موٹر چلانے کا کام جانتا تھا، چنانچہ میں نے اسی کو اپنا پیشہ قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملازمت مجھے ڈپٹی صاحب کے یہاں ملی جن کی اکلوتی لڑکی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ اپنے خیالات میں کھو گیا اور دفعتاً خاموش رہا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر چونکا اور کہنے لگا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ ڈپٹی صاحب کے یہاں ملازم ہو گئے؟ ہاں، وہ انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی لڑکی تھی۔ ہر روز صبح 9 بجے میں زہرہ کو موٹر میں اسکول لے جایا کرتا تھا۔ وہ پردہ کرتی تھی، مگر موٹر ڈرائیور سے کوئی کب تک چھپ سکتا ہے؟ میں نے اسے دوسرے روز ہی دیکھ لیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، اس میں ایک خاص بات بھی تھی۔ بڑی سنجیدہ اور متین لڑکی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ میں کیا عرض کروں، وہ کیا تھی؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی صورت اور سیرت بیان کر سکوں۔ بہت دیر تک وہ اپنی زہرہ کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے کئی مرتبہ اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خیالات اس کے دماغ میں ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بات کرتے کرتے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا، لیکن پھر اداسی چھا جاتی اور وہ آنکھوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنی داستان کو بہت آہستہ آہستہ سنا رہا تھا، جیسے خود بھی مزہ لے رہا ہو۔ ایک ایک ٹکڑا جوڑ کر اس نے ساری کہانی پوری کی، جس کا محصل یہ تھا، زہرہ سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی۔ کچھ دن تو موقع پا کر اس کا دیدار کرنے اور طرح طرح کے منصوبے باندھنے میں گزر گئے، مگر جب اس نے سنجیدگی سے اس محبت پر غور کیا تو خود کو زہرہ سے بہت دور پایا۔ ایک موٹر ڈرائیور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب اس تلخ حقیقت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تو وہ مغمون رہنے لگا۔ لیکن ایک دن اس نے بڑی ضرورت سے کام لیا۔ کاغذ کے ایک پرزے پر اس نے زہرہ کو چند سطریں لکھی۔ یہ سطریں مجھے یاد ہیں۔ زہرہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا نوکر ہوں۔ تمہارے والد صاحب مجھے 30 روپے ماہوار دیتے ہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کروں، کیا نہ کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سطریں کاغذ پر لکھ کر اس نے کاغذ اسی کتاب میں رکھ دیا۔ دوسرے روز جب وہ اسے موٹر میں اسکول لے گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہینڈل کئی بار اس کی گرفت سے نکل گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس روز اس کی کیفیت عجیب رہی۔ شام کو جب وہ زہرہ کو اسکول سے واپس لا رہا تھا تو راستے میں اس لڑکی نے موٹر روکنے کے لیے کہا۔
उसने जब मोटर रोक ली तो ज़ोहरा ने निहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नईम, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी न करना। मैंने अभी तक अब्बा जी से तुम्हारे इस खत का जिक्र नहीं किया है जो तुमने मेरी इस किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करनी पड़ेगी, समझे? चलो अब मोटर चलाओ। उस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और ज़ोहरा की मोहब्बत को अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वो कामयाब न हो सका। 1 महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जरूरत से काम लेकर खत लिखा और ज़ोहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह को उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। शाम को स्कूल से वापस आते हुए ज़ोहरा उससे हम कलाम हुई। एक बार फिर उसको ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल तुम्हें होना चाहिए। ये उसने एक बार फिर उसे कुछ संजीदगी और मतानत से कहा कि नईम की सारी उम्मीदें फना हो गईं और उसने कसद कर लिया कि वो नौकरी छोड़ देगा और लखनऊ से हमेशा के लिए चला जाएगा। महीने के आखिर में नौकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी में ज़ोहरा को आखिरी खत लिखा। उसमें उसने निहायत दर्द भरे लहजे में उसे कहा, ज़ोहरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है। कल शाम को मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी, मगर ये ख्याल न करना कि तुमसे दूर रहकर तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, मेरा दिल तुम्हारे कदमों में होगा। मैं हमेशा उन दिनों को याद करता रहूंगा जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि तुम्हें धक्का न लगे। इसके सिवा और तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता था। ये खत भी उसने मौका पाकर उस किताब में रख दिया। सुबह को ज़ोहरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न कहा। चुनांचे वो बिल्कुल नाउमीद होकर अपनी कोठरी में चला आया। जो थोड़ा बहुत असबाब उसके पास था बांध कर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि ज़ोहरा और उसके दरमियान कितना बड़ा फासला है। वो बेहद मगमून था, अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे इस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का मुलाजिम है और अपने आका की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी बेइख्तियार उससे मोहब्बत करता है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? और फिर उसकी मोहब्बत फरेब तो नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि माली होगा। मुमकिन है उसके घर में कोई एकाएकी बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो ज़ोहरा सामने खड़ी थी। जी हाँ, ज़ोहरा। दिसंबर की सर्दी में शॉल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी ज़बान गुंग हो गई। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या कहे। चंद लम्हात कब्र किसी खामोशी में गुजर गए। आखिर ज़ोहरा के होंठ वाह हुए और थरथराते हुए लहजे में उसने कहा, नईम, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। बताओ अब तुम क्या चाहते हो? लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी इस कोठरी में दाखिल हूं, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। नईम खामोश रहा, लेकिन ज़ोहरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम उससे मोहब्बत करते हो? नईम को जैसे ठेस सी लगी। उसका चेहरा तमतमा उठा। ज़ोहरा,
تم نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب اگر میں دوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا میں محبت نہیں کرتا؟ زہرا نے اس سوال کا جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنا دوسرا سوال کیا۔ میرے باپ کے پاس دولت ہے، مگر میرے پاس ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جو کچھ میرا کہا جاتا ہے میرا نہیں ہے، ان کا ہے۔ کیا تم مجھے دولت کے بغیر بھی ویسا ہی عزیز سمجھو گے؟ نعیم بہت جذباتی آدمی تھا، چنانچہ اس سوال نے بھی اس کے وقار کو زخمی کیا۔ بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس نے زہرا سے کہا، زہرا، خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا جواب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تمہیں 3rd کلاس عشقیہ ناولوں میں بھی مل سکتا ہے۔ زہرا اس کی کوٹھری میں داخل ہو گئی اور اس کی چارپائی پر بیٹھ کر کہنے لگی، میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ زہرا نے اپنا قول پورا کیا۔ جب دونوں لکھنؤ چھوڑ کر دلی چلے آئے اور شادی کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے تو ڈپٹی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے۔ نعیم کو نوکری مل گئی تھی، اس لیے وہ گھر پر نہیں تھا۔ ڈپٹی صاحب نے زہرا کو بہت برا بھلا کہا، ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ زہرا نعیم کو چھوڑ دے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جائے۔ وہ نعیم کو 2-3 ہزار روپے دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا، اس لیے کہ زہرا نعیم کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی، میں نعیم کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ اس سے اچھا شوہر میرے لیے کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ میں اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اگر آپ ہمیں دعائیں دے سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ ڈپٹی صاحب نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت خشم آلود ہوئے۔ انہوں نے نعیم کو قید کرا دینے کی دھمکی بھی دی، مگر زہرا نے صاف صاف کہہ دیا، ابا جی، اس میں نعیم کا کیا قصور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں بے قصور ہیں۔ البتہ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں اور وہ میرا شوہر ہے، یہ کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نابالغ نہیں ہوں۔ ڈپٹی صاحب عقل مند تھے، فوراً سمجھ گئے کہ جب ان کی بیٹی ہی رضامند ہے تو نعیم پر کیسے ظلم عائد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زہرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ڈپٹی صاحب نے مختلف لوگوں کے ذریعے سے نعیم پر دباؤ ڈالنے اور اس کو روپے پیسے سے لالچ دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ دونوں کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ نعیم کی آمدن بہت کم تھی اور زہرا کو، جو ناز و نعم میں پلی تھی، بدن پر کھردرے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور اپنے ہاتھ سے سب کام کرنے پڑتے تھے، مگر وہ خوش تھی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پاتی تھی۔ وہ بہت سکھی تھی، بہت سکھی۔ نعیم بھی بہت خوش تھا، لیکن ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہرا کے سینے میں مزید درد اٹھا، اور پیشتر اس کے کہ نعیم اس کے لیے کچھ کر سکے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور نعیم کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گئی۔ یہ داستان اس نے رک رک کر اور خود مزے لے کر قریباً 4 گھنٹوں میں سنائی۔ جب وہ اپنا حال دل سنا چکا تو اس کا چہرہ بجائے زرد ہونے کے تمتما اٹھا، جیسے اس کے اندر آہستہ آہستہ کسی نے خون داخل کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ داستان جب ختم ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے بہت جلدی ہے، اور کہنے لگا، میں نے بہت غلطی کی جو آپ کو اپنی داستان محبت سنا دی۔ میں نے بہت غلطی کی۔ زہرا کا ذکر صرف مجھی تک محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں زندہ ہوں، اور وہ، اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نعیم سے پھر میری ملاقات نہ ہوئی۔
अपोलो बंदर पर कई मर्तबा उसकी तलाश में गया, मगर वो न मिला। 6 या 7 महीने के बाद उसका एक खत मुझे मिला, जो मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ। साहब, आपको याद होगा, मैंने आपके मकान पर अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई थी। वो महज अफसाना था, एक झूठा अफसाना। कोई ज़ोहरा है न कोई नईम। मैं वैसे मौजूद तो हूँ, मगर वो नईम नहीं हूँ जिसने ज़ोहरा से मोहब्बत की थी। आपने एक बार कहा था कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं। मैं भी उन बदकिस्मत आदमियों में से एक हूँ जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने में गुजर गई। ज़ोहरा से नईम की मोहब्बत एक दिली दिखावा था, और ज़ोहरा की मौत मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने उसे क्यों मार दिया। बहुत मुमकिन है कि इसमें भी मेरी जिंदगी की स्याही का दखल हो। मुझे मालूम नहीं आपने मेरे अफसाने को झूठा समझा या सच्चा, लेकिन मैं आपको एक अजीबो गरीब बात बताता हूँ कि मैंने, यानी इस झूठे अफसाने के खालिक ने, इसको बिल्कुल सच्चा समझा, 100% हकीकत। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वाकई ज़ोहरा से मोहब्बत की है और वो सचमुच मर चुकी है। आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उस अफसाने के अंदर हकीकत का उन्सुर ज्यादा होता गया, और ज़ोहरा की आवाज़, उसकी हंसी भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसके सांस की गर्मी तक महसूस करने लगा। अफसाने का हर जर्रा जानदार हो गया, और मैंने यूं अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी। ज़ोहरा फसाना न सही, मगर मैं तो फसाना हूं। वो मर चुकी है, इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा। अलविदा। ज़ोहरा मुझे जरूर मिलेगी। कहाँ, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने ये चंद सुतूर सिर्फ इसलिए आपको लिख दिए हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अगर इससे आप अफसाना तैयार कर लें तो आपको 7-8 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि एक मर्तबा आपने कहा था कि अफसाने का मुआवजा आपको 7 से 10 रुपए तक मिल जाया करता है। ये मेरा तोहफा होगा। अच्छा, अलविदा। आपका मुलाकाती नईम। नईम ने अपने लिए ज़ोहरा बनाई और मर गया। मैंने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया है और मैं जिंदा हूं। ये मेरी ज्यादती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलती हूं आपसे अपनी अगली कहानी में। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।